جبل سور کے اوپر جب جائیں گے آپ کو اسٹیپس بنے ہوں گے، آپ کو کسی کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اس وقت اس ٹائم میں میرے کرام یہ نہ ہی اسٹیپس بنے ہوئے تھے جبل سور کے اوپر، نہ ہی کوئی راستے تھے. رات کے وقت بالکل جو ہے اندھیرا ہوا کرتا تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ نوکیلے پتھروں کے اوپر چڑھ چڑھ کے بالکل غار سور تک لے کر گئے. اور کرام میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہمارے پیارے آقا نے اپنا سر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی. تو جس سوراخ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھا ہوا تھا، اسی سوراخ کے اندر ایک سانپ بیٹھا تھا. ایک سانپ بیٹھا تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے سن رکھا تھا کہ اسی غار کے اندر اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور کچھ دیر قیام کریں گے. یعنی وہ سانپ جو تھا وہ اللہ کے آخری نبی کے دیدار کے لیے اس غار کے اندر کئی سالوں سے بیٹھا تھا. سانپ جانور دیدار کے لیے ترستے تھے. ہمارے پیارے آقا کا حسن ایسا تھا. اور کرام جب اس سانپ نے اس سوراخ سے باہر نکلنا چاہا تو آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو رکھا ہوا تھا. تو اس سانپ نے جو ہے ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کے اوپر ڈسا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو نہیں ہٹایا. جب دوسری بار ڈسا تکلیف کی شدت بڑھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو نہیں ہٹایا. جب تیسری بار ڈسا تکلیف کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنسو جاری ہوئے اور ہمارے پیارے آقا کے چہرے انور پر گرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے ابوبکر کس بات کا غم ہے؟ ملک کو چھوڑنے کا غم ہے یا بیوی بچوں کی یاد ستا رہی ہے؟ کس بات کا غم ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے میرے پیارے آقا، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میرا گھر بار آپ پہ قربان ہو جائے، مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے، مجھے بیوی بچے کو چھوڑنے کا غم نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی چیز نے، کسی زہریلی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے. تو ہمارے پیارے آقا نے پاؤں ہٹایا، پاؤں دیکھا تو زخم بنا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم کے اوپر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگائی. تو علیہ کرام آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے پیارے آقا نے تھوک مبارک لگائے تو وہ درد اس قدر تھم گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. وہ درد اس قدر تھم گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. اچھا اس صاحب ابھی آپ کو سیدھے ہاتھ پہ ایک مسجد نظر آئے گی، بہت پیاری سی مسجد ہے. یہ ہے مسجد الراجی. یہ سعودی عرب کا ایک بینک ہے، بینک الراجی، انہوں نے بنوائی ہے، بینک والوں نے بنوائی ہے. ان کے نام سے مسجد ہے، بہت ہی پیاری مسجد ہے. علیہ کرام یہ پیچھے آپ کو سیدھے ہاتھ پہ نا یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی، یہ گولڈن کلر کی، یہ سامنے والی یہ جو بلڈنگز ہیں یہ سعودی حکومت نے بنوائی ہے خواتین کے لیے. ان خواتین کے لیے جو بیوہ ہو جاتی ہیں، جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں تو ان خواتین کو ان بلڈنگز میں اپارٹمنٹ دیے جاتے ہیں، فلیٹ دیے جاتے ہیں. تو سعودی حکومت جو ہے ان کے تمام اخراجات اٹھاتی ہے، ان کے بچوں کے تمام اخراجات اٹھاتی ہے، بچوں کی تعلیم کے اخراجات. اور اس کے بعد علیہ کرام کوئی تہوار آ جائے، کوئی عید آ جائے تو ان کے بھی اخراجات سعودی حکومت اٹھاتی ہے. بے شک بیوہ کی خدمت کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. علیہ کرام میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہمارے پیارے آقا نے لعاب دہن لگائے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ درد اس قدر تھم گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. اور پیچھے سے جب ابو جہل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا تو ان کے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا تو ابو جہل غصے سے پاگل ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگا، مارنے لگا اور کہنے لگا کہ بتاؤ علی، اللہ کے آخری نبی کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. تو علیہ کرام جب اس نے یہ جواب سنا تو وہ اور زیادہ پاگل ہوا غصے میں، اور زیادہ تشدد کرنے لگا، ظلم و ستم کرنے لگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے لے کر آ کر خانہ کعبہ کے اندر قید کر دیا. جب وہاں سے ناکام ہوا، جب وہاں سے کوئی سراغ نہ ملا تو وہ سیدھا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، وہاں پہ دروازے پہ دستک دی تو اندر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ننھی بچی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جب تشریف لائیں تو ان سے ابو جہل نے سوال کیا کہ بتاؤ اسماء، تمہارے بابا اور اللہ کے آخری نبی کہاں ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تربیت ایسی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر جھوٹ بولوں گی تو یہ میرے نبی کی تربیت نہیں ہے، میرے نبی نے مجھے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، لیکن اگر میں بتا دوں گی تو یہ میرے نبی کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے نبی کے جو ہے سراغ دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، میں آپ کو ان کے بارے میں بالکل نہیں بتاؤں گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ابو جہل جو تھا وہ ظالم اس قدر پاگل ہوا، اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اوپر زوردار تماچا مارا، تھپڑ مارا زوردار، اس قدر زوردار تھپڑ مارا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اندر جا کے لگی، ان کا کان مبارک زخمی ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ تو کرام پھر بھی جب بے ہوش ہو کر گر پڑی تو پھر بھی ابو جہل جو تھا وہ پانی ڈال کر پوچھنے لگا کہ بتاؤ اسماء، تمہارے بابا اور اللہ کے آخری نبی کہاں ہیں؟ تو جب وہاں سے ناکام ہوا، وہاں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا، تو ابو جہل جو تھا وہ واپس لوٹا اور جو 40 نوجوان اس نے مقرر کیے تھے، جو 40 نوجوان ابو جہل نے مقرر کیے تھے، ان کے بیچ آ کر اعلان کیا کہ جو بھی آپ میں سے اللہ کے آخری نبی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ میرے پاس لے کر آئے گا تو میں اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دوں گا، لال کلر کے اونٹ۔ ذکران کے جو 100 سرخ اونٹ تھے، یہ جو ایک سرخ اونٹ تھا وہ اس وقت میں جو ہے اس قدر قیمتی ہوا کرتا تھا جیسے آج کل کی ہماری بڑی گاڑیاں قیمتی ہیں، جیسے آج کل کی ہماری گاڑی جو قیمتی ہے نا، اونٹ کی قیمت اس وقت میں اتنی ہوا کرتی تھی۔ تو وہ جتنے بھی نوجوان تھے سب کے سب لالچ میں پاگل ہوئے، لالچ میں اندھے ہوئے اور مکہ المکرمہ کے تمام خارجی راستوں پہ پھیل گئے۔ ابو جہل نے کچھ سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور جو ہے جبل سور کی طرف گیا، ہمارے پیارے آقا کے قدموں کے نشانے کو دیکھتا ہوا جبل سور کی طرف گیا اور اس نے کچھ جو سپاہی تھے وہ جبل سور کے اوپر بھیجے۔ تو جب سپاہی جو تھے کفار مکہ جب غار کے قریب پہنچے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پیارے آقا، کفار ہمارے اتنا قریب آ چکے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اسی وقت ہمارے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا کی مدد فرمائی اور ایک مکڑی کو حکم دیا، مکڑی نے آ کے غار کے منہ کے اوپر جالا بند دیا اور ایک کبوتری کو حکم دیا، کبوتری نے آ کر اس جالے کے اوپر انڈے دے دیے اور وہیں پہ بیٹھ گئی۔ تو کرام جب کفار نے وہ جالا اور انڈے دیکھے تو وہ وہاں سے واپس چلے گئے اور یہ سوچ کر چلے گئے کہ اگر یہاں پہ کوئی آیا ہوتا تو یہ جالا بھی ٹوٹ چکا ہوتا اور یہ کبوتری بھی یہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی۔ اچھا کرام آپ جو ہے درود شریف پڑھتے رہیں، ہم جو ہے ابھی حدود حرم سے باہر جانے لگ والے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا آگے جا کے سیدھے ہاتھ پہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے 2 پلر ہوں گے، سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ روڈوں کے سائڈ پہ ایسا بھی سیدھے ہاتھ پہ ایک پلر آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک۔ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں ایسا بھی پلر آپ کو نظر آیا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے نہایا حد الحرم، نظر آیا آج صاحب؟ اور کرام ابھی جو ہے ہم حدود حرم کے باہر نکل چکے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ ایک نیکی کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ایک کے ہی برابر ملے گا۔ تو کرام جب وہ کفار واپس گئے تو جیسے ہی 2 دن اور 3 راتیں گزری تو جیسے رہبر کو حکم دیا گیا تھا، رہبر اونٹنی لے کر آیا اور ہمارے پیارے آقا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہو۔ اچھا صاحب ابھی آپ کو سیدھے ہاتھ پہ نا ایک یونیورسٹی بھی نظر آئے گی، سیدھے ہاتھ پہ ایک یہ گیٹ نظر آ رہا ہوگا، یہ ہے یونیورسٹی جامعہ ام القری۔ یہ مکہ المکرمہ کی بڑی یونیورسٹی ہے، سعودی عرب کی بڑی یونیورسٹیوں میں اس کا نام شمار ہے۔ جامعہ ام القری اس یونیورسٹی کے اندر دینی